بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل سفر آخرت۔ بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا تھا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا جو ملکی نظام چلاتا تھا، اور ایک نبی ہوتا تھا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت و رہنمائی کیا کرتا تھا۔ اور یوں دستور چلا آتا تھا کہ بادشاہی یہود ابن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی تھی، اور نبوت لادی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا تریہ امتیاز تھا۔ حضرت شمائیل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہ تھا، تو بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے۔ تو آپ نے حکم خداوندی کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں اور سب سے بڑا عالم تھا، لیکن بہت ہی غریب و مفلس تھا۔ چمڑا پکا کر یا بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہذا یہ کیوں کر اور کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہی کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے ہیں۔ پھر طالوت کے پاس زیادہ مال و دولت بھی نہیں، اور غریب و مفلس انسان بلا تخت شاہی کے لائق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراض کے جواب دیتے ہوئے حضرت شمائیل علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی اور فرمایا کہ ایسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت اور علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد 4 فرشتے صندوق لے کر آ گئے اور صندوق کو حضرت شمائیل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا، اور آپ نے بادشاہ بن کر نہ صرف انتظامی ملکی سنبھالا بلکہ بنی اسرائیل کی فوج بھرتی کر کے قوم عمالقہ کے کفار سے جہاد بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں فرماتے ہوئے اس طرح ارشاد فرمایا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولے اس سے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی، اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کی مستحق ہیں، اور اس سے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ فرمایا سے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں۔ معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی اٹھاتے ہوئے لائے گئے اسے فرشتے۔ یہ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جالوت بہت ہی قد آور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن 3 سورتل تھا۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آراء کر چکی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا، اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا، اور غربت و مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے زندگی بسر کرتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک پتھر یہ بولا کہ اے داؤد مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر دوسرے پتھر نے آپ کو پکارا کہ اے داؤد مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے حضرت داؤد علیہ السلام مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ علیہ السلام نے تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گوپن لے کر صفوں سے آگے بڑھے۔
گوپن ایک غلیل کی طرح ایک آلہ تھا جو پرانے وقتوں میں جنگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی گوپن میں رکھ کر اور بسم اللہ پڑھ کر گوپن سے تینوں پتھر کو جالوت کے اوپر پھینکا، اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بیچے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر 30 جالوتیوں کو لگے اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر بادشاہ طالوت اپنے بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح مبین ہو گئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد جب حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور جب حضرت شمائیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے بعد نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہیں ملا تھا۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصوبوں کے فرائض پورے کرتے رہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے سلطنت اور نبوت دونوں مرتبوں سے سرفراز فرمایا۔ اس واقعے کا اجمالی بیان قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اس طرح ہے کہ قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا۔ ناظرین کرام، مزید اسلامی واقعات کو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت